سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج سمردھی یاترا کے دوران سیتامڑھی اور شیوہر اضلاع کا دورہ کیا۔ جناب کمار نے سیتامڑھی کے بیلسنڈ میں منعقد پروگرام میں 346 کروڑ روپے کی لاگت والے 41 منصوبوں کا سنگ بنیاد اور 208 کروڑ روپے سے زائد کے 26 منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے ضلع میں چل رہے مختلف ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا۔ وہیں ہمارے شیوہر نامہ نگار نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سمردھی یاترا کے دوران ضلع میں 42 کروڑ روپے کی لاگت والے 75 منصوبوں کا افتتاح اور 17 کروڑ روپے کے 28 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس دوران انہوں نے جیوکا دیدیوں کے ذریعے لگائے گئے اسٹالوں کا بھی معائنہ کیا۔ ریاست کے سبھی سرکاری دفاتر میں آج سے عوامی سنوائی کی شروعات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی ہدایت پر 7 عزائم 3 کے تحت سب کا سمان جیون آسان کے نشانے کے سلسلے میں ہر سوموار اور جمعہ کو گرام پنچایت، تھانہ سرکل، بلاک، سب ڈویژن، ضلع، ڈویژن اور ریاستی سیکریٹریٹ میں عام لوگ متعلقہ افسران سے ان کے دفتر چیمبر میں مل کر اپنے مسائل بتا سکیں گے۔ پٹنہ ضلع انتظامیہ نے جن سنوائی کے لیے دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک کا وقت طے کیا ہے۔ ادھر چیف سیکریٹری پرتی امرت نے کہا کہ عوامی سنوائی کے دوران لوگوں سے موصول شکایتوں پر غور کیا جائے گا اور کن شکایتوں پر کیا کارروائی ہوئی اس کی سختی سے نگرانی کی جائے گی۔ زراعت اور کسان فلاح کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کانگریس پارٹی پر ترقی یافتہ بھارت جی رام جی بل کے سلسلے میں ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی میں جناب چوہان نے کہا کہ منریگا کے تحت کانگریس کے ذریعے دیے گئے اختیارات صرف کاغذوں تک ہی محدود رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اپنی خیالات، نظریات اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور ملک کی ترقی یا غریبوں کی فلاح و بہبود سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ ایکٹ پورے ملک میں نافذ ہوگا اور ہر ایک گرام پنچایت اس کے دائرے میں آئیں گے۔ جناب چوہان نے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت ہر ایک دیہی کنبے کو کم از کم 125 دنوں کی مزدوری کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل منریگا میں 100 دنوں کا روزگار ملتا تھا۔ بی جے پی کے قومی صدر عہدہ کے انتخاب کے لیے آج نامزدگی کے پرچے داخل کیے جائیں گے۔ پارٹی کے قومی انتخابی افسر اور رکن پارلیمنٹ کے لکشمن کے ذریعے جاری انتخابی پروگرام کے مطابق نامزدگی کے پرچے دوپہر 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان داخل کیے جا سکتے ہیں۔ انتخاب کا یہ پورا عمل نئی دہلی واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہوگا۔ پارٹی کے کارگزار صدر نتن نوین کا اس عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہونا طے مانا جا رہا ہے۔ پٹنہ کے شمبھو ہاسٹل میں نیٹ کی تیاری کر رہی طالبہ کی موت کے معاملے میں ریاستی وزیر داخلہ سمراٹ چودھری نے کہا کہ انہوں نے حکومت کی جانب سے پولیس کو پوری چھوٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے پٹنہ میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ SIT اپنا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی قصوروار ہوگا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ادھر اس معاملے میں قومی اور ریاستی حقوق انسانی کمیشن میں 2 الگ الگ عرضیاں داخل کی گئی ہیں۔ دوسری جانب کانگریس پارٹی نے پٹنہ میں احتجاجی مظاہرہ کر کے حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں کانگریس کے سینئر لیڈران کرشنا الورو اور راجیش رام بھی شامل ہوئے۔ ریاست کے بیشتر خطوں میں زیادہ سے زیادہ اور کم از کم درجہ حرارت میں لگاتار ہو رہے اضافے کے سبب ٹھنڈ میں کمی آئی ہے۔ حالانکہ مغربی ہوا کے اثر سے صبح اور شام کے وقت ابھی بھی کنکنی کا احساس ہو رہا ہے۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 3 دنوں تک موسم کے رخ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہیں ریاست کے شمال مشرق اور شمال وسط خطوں کے اضلاع میں صبح کے وقت گھنا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6.2 ڈگری سیلسیس کم از کم درجہ حرارت کے ساتھ بھاگلپور کا سبور ریاست کا سب سے ٹھنڈا مقام رہا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔